أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر اپنی شان بیان فرمائی. میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ان میں سب سے ادنا تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی شاخ ہے. تو ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور ایک حدیث پاک میں 60 سے اوپر شاخیں ارشاد فرمائی. ایمان کیا چیز ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کا مادہ امن ہے، اور اس کے مصادر امانت اور امان اس کے مصادر ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس گھر میں حرم پاک میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، وہ محفوظ ہو گیا. امن، امان، امانت یہ ایمان کے مصادر ہیں. سو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا دل کے یقین کے ساتھ، تو وہ بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو گیا. اس نے بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لیا.
جس نے صدق دل کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیا، جب ہر طرف راحت اور سکون ہو جائے، وحشت، ہیبت اور ڈر وغیرہ ختم ہو جائے، راحت کے پرکیف لمحات جو ہوتے ہیں ان کو امن کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ اب کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں رہا، اب کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہا۔ تو جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی رسالت کا صدق دل سے اقرار کر لیتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا نا کہ جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ جنہوں نے ظلم، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہی امن والے ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نیک کام تجھ کو خوش کرے، کسی نیک کام کے کرنے پر تیرے دل میں خوشی آ جائے اور گناہ کے کرنے پر، غلط کام کے کرنے پر تجھے دکھ ہو تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ یہ ایمان کا رتبہ ہے کہ جب برے کام پر رنج ہو اور اچھے کام پر خوشی ہو، تو میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن ہو۔ اور پھر صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ آدمی صرف زبان سے اقرار کر لے اور دل جو ہے وہ اس کا مطمئن نہ ہو تو اس چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان تب ہی قابل قبول ہوگا کہ جب دل اس کی تصدیق کرے جو زبان کہہ رہی ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ دل کے ساتھ تصدیق کرنا اور زبان جو ہے وہ اس چیز کا اقرار کرے۔ تو جب تک دل مطمئن نہیں ہوگا، دل میں یقینی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، جب دل جو ہے وہ اس چیز پر نہیں جمے گا، تب تک ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ فقط زبان سے کہہ لینا، زبان سے کہنا جو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دل سے نہیں کہا۔ آقا علیہ السلام کو دل سے نہیں مانتے تھے۔ جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ جانتے تو یہود و نصارہ بھی تھے میرے پیارے حبیب علیہ السلام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی،
کتابی جو ہیں وہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ سو فرمایا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، تو صرف کہہ لینا اور جان لینا اور پہچان لینا یہ چیز جو ہے یہ ایمان میں معتبر نہیں ہے۔ ایمان میں یہ چیز معتبر ہے کہ ماننا، دل سے تسلیم کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کی تجدید کس طرح کیا کریں، ہم اپنے ایمان کو تازہ کس طرح کریں؟ تو میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اکثر پڑھتے رہا کرو، کلمہ طیبہ اکثر پڑھتے رہا کرو، اس کو ورد بنا لو، اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھا کرو، تمہارا ایمان بھی تازہ ہوتا رہے گا، تجدید ایمان بھی ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ سو ایمان کس چیز کا نام ہے کہ انسان دل سے مان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ اور منافقین میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ بے شک اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقین کیا کہہ رہے ہیں؟ منافقین بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی گواہی دیتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے حالانکہ کہہ تو وہ بھی یہی رہے تھے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ جھوٹے اس لیے ہیں کہ ان کا دل جو ہے وہ ان کی زبان کی تصدیق نہیں کر رہا، کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں ان کا دل اس پہ مطمئن نہیں ہے، ان کا دل اس بات پہ جمع ہوا نہیں ہے، وہ صرف اپنی زبانوں سے کہتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ بات کہتے ہیں اپنے منہوں سے جو ان کے دل میں نہیں ہے، وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو جب تک ایمان دل میں راسخ نہیں ہوگا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فقط زبان سے کہہ دینے کا نام جو ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ دل جو ہے وہ بھی مطمئن ہو اور اس چیز کی تصدیق کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور سورہ حجرات میں اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا قالت الاعراب آمنا، اور دیہاتی آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ دیہاتی کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے قل لم تؤمنوا، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ہم نے اطاعت کی، مومن نہیں ہوئے، ابھی صرف اسلام لائے ہیں، اطاعت کی ہے، سر تسلیم خم کیا ہے، ابھی ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ،
اس لیے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو جب تک دل مطمئن نہیں ہوگا، جب تک دل تصدیق نہیں کرے گا، اس وقت تک ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل جو ہے وہ تصدیق نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ زبان اقرار کرے لیکن دل تصدیق نہ کرے، یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس دل مطمئن ہے لیکن کبھی اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کسی کو مجبور کیا گیا، اس کو جان جانے کا خطرہ ہوا، اب اس سے کہلوایا جاتا ہے کلمہ کفر لیکن اس کا دل مطمئن ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد جس نے کلمہ کفر کہا، الا من اکرہا، یہ کہ وہ مجبور کیا گیا، کلمہ کفر کہنے پر اس کو مجبور کیا گیا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، اس کو معافی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ آپ کے والد حضرت یاسر اور آپ کی امی جان حضرت سمیہ اور اس کے علاوہ اور صحابہ کرام حضرت بلال، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کفار ان کو ایذا دیتے، ان کو ستاتے تھے، تو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو تو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمار کمزور تھے، ضعیف تھے، وہ ان کی وہ سختیاں برداشت نہ کر سکے، انہوں نے اس سے کہا کہ کلمہ کفر کہیں۔ حضرت عمار بن یاسر نے بادل ناخواستہ کلمہ کفر کہہ دیا۔ ادھر لوگوں نے آ کے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار کافر ہو گیا۔ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمار تو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، وہ تو ایمان سے پر ہے اور اس کے پورے جسم میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا ہے۔ ادھر حضرت عمار بن یاسر روتے ہوئے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بہت برے کلمات میں نے کہہ دیے اپنی جان بچانے کے لیے، ان کے تشدد سے بچنے کے لیے، ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، یا رسول اللہ میری زبان سے کلمہ کفر جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمار ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے دل کی کیفیت کیسی تھی جب تم نے زبان سے کلمات کفر ادا کیے، اس وقت تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا، میرا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی، رحمت فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمار کوئی بات نہیں، اگر پھر بھی کبھی ایسا موقع آئے تو ایسا کہہ لینا۔ تو پتہ چلا کہ صرف زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، دل جو ہے وہ مطمئن ہونا چاہیے ایمان پر دل جو ہے وہ مطمئن ہونا چاہیے۔ تو جو قلبی یقین کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو دل کے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے گا، تو اس کے بارے میں میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایمان کی جو 70 سے اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے پہلی شاخ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
کفار نے آ کر یہی تو کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرما دی، اے پیارے حبیب علیہ السلام انہیں فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان یوں بیان کر رہا ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام قل انہیں فرما دیجئے هو اللہ احد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی برابری والا ہے۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ بات اس کے لائق نہیں تھی، اور پھر فرمایا ابن آدم نے مجھے گالی دی اور یہ بات اس کے لائق نہیں تھی، اس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ میری تکذیب کرے، اس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے۔ پھر فرمایا کہ اس کا تکذیب کرنا، میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ اس طرح نہیں زندہ کر سکے گا۔ کافر تکذیب کرتے ہیں نا کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا دوسری دفعہ پیدا کرنے سے آسان نہیں ہے، یعنی ہمارے حساب سے اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ بنانا بھی ویسا ہی ہے، دوسری دفعہ بنانا بھی ویسا ہی ہے، لیکن ہمارے حساب سے پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے اور دوسری دفعہ بنانا پہلی دفعہ سے آسان ہوتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ بنا لیا نا تو اب دوسری دفعہ اس کو پتہ چل گیا کہ پہلے میں نے کس طرح بنایا تھا۔ یہ ہمارے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ پہلی دفعہ مشکل ہے نہ دوسری دفعہ کوئی مشکل ہے۔ تو سو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حالانکہ پہلی دفعہ بنانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے دوسری دفعہ کے بنانے سے، تو جس رب نے انسان کو عدم سے وجود عطا فرمایا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، اتنی طاقتیں دے دی، اتنا کچھ عطا فرما دیا، تو کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ اور پھر فرمایا کہ ابن آدم مجھ کو گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا کیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ کافر کہتے تھے نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ مجھے گالی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، جس طرح عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس چیز کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد اور اس کے رسول ہے، اور اس نے یہ گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی بندی حضرت مریم کے بیٹے ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف القاء کیا، اور اللہ کی پسندیدہ روح ہے، اور اس نے یہ گواہی دی کہ جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے۔ تو میرے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول کے ارشاد فرمائے گا کہ جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے جنت میں چلا جا۔ سو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر اور میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کی بیوی
نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی برابری والا بھی نہیں ہے، اس کی مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ کیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک، کہ کوئی آدمی جو اس چیز کی گواہی دیتا ہوا فوت ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، جو کلمہ طیبہ کی گواہی دیتا ہوا فوت ہو گیا، تو میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ الا دخل الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ چوری کرتا ہو، اگرچہ وہ زنا کرتا ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ زانی ہو، اگرچہ وہ چور ہو، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہی مومنین کے لیے ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پھر دوبارہ یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ چور ہو، اگرچہ وہ زانی ہو۔ تیسری دفعہ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے؟ فرمایا کہ اگرچہ وہ چوری کرتا ہو، اگرچہ وہ زانی ہو، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اس کا خاتمہ، کیونکہ فرمایا کہ جو اس بات پر فوت ہوگا، اس چیز کی گواہی دیتا ہوا دلی یقین کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں، کپڑے کے نقش و نگار بیل بوٹے جو ہیں وہ مدھم پڑ جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں، پھیکے پڑ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، ایک زمانے میں اسلام بھی ماند پڑ جائے گا، اور یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم نہیں ہوگا کہ نماز کیا چیز ہے، صدقہ کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے۔ اور پھر ایک رات ایسی آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سینوں سے اٹھا لے گا، ایک آیا مبارکہ بھی قرآن پاک کی پھر باقی نہیں بچے گی، ایک آیا مبارکہ بھی۔ اور پھر میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوں گے، اور وہ کہتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یہ کلمہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، ہم بھی ان سے سن کے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن انہیں نہیں پتا ہوگا کہ نماز کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے، صدقہ کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد صلہ بن ظفر وہ کہنے لگے کہ یا حضرت کیا پھر بھی یہ کلمہ ان کو کوئی فائدہ دے گا کہ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے، صدقہ کیا چیز ہے، اور رمضان المبارک کے روزے کیا ہیں، تو کیا یہ کلمہ پھر بھی ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ آپ نے اعراض فرمایا، شاگرد نے دوسری دفعہ پوچھا، آپ نے پھر اعراض فرمایا، شاگرد نے تیسری مرتبہ پوچھا، تو حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ یہ کلمہ ہی تو ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے کے جائے گا، یہ کلمہ پھر بھی فائدہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم پہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اور اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ سو جس نے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کی چاہے گا تو سزا دے دے گا، اور پھر ایٹ لیسٹ آخر کار وہ جنت میں جائے گا، جس طرح کہ بخاری کی حدیث پاک میں ہے کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوگا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھلائی ہوگی یعنی ایمان ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا، بھلائی ہوگی، رب فرمائے گا کہ اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور ذرہ برابر بھی اس کے دل میں بھلائی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی فرمائے گا کہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور یہ سب سے بڑا گناہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم فرمایا ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ، اور یہ ظلم ہے، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک